أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہودی ایسے عجیب لوگ تھے، یعنی بنی اسرائیل والے، کہ وہ اتنا تک کہہ دیتے تھے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو صرف گنتی کے دن جائیں گے، ہمیں تو جہنم کی آگ جو ہے وہ لگے گی نہیں. اگر ہمیں جانا ہی پڑ گیا تو ہم چند روز کے لیے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکال دے گا اور جنت میں بھیج دے گا. اس کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے، اور پڑھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، واہ اور کالو جمع کے لیے بولا جاتا ہے. جب زیادہ بندے بات کہیں تو اس کے لیے کالو بولا جاتا ہے، اور جب ایک بندہ بات کرے تو کالا کہتے ہیں. تو کالو یعنی وہ سارے جو بنی اسرائیل والے یہودی تھے، وہ کہتے ہیں. لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز. لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں. تمسا کا مطلب ہوتا ہے مس کرنا، ٹچ کرنا. نا کا مطلب ہمیں، یعنی ہمیں ٹچ ہرگز نہیں کرے گی. نار کا مطلب آگ. وقالو لن، اور وقالو اور وہ کہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز چھوئے گی نہیں آگ. جو ہے ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. الا مگر، ایامن، ایام جو ہے یوم کی جمع ہے. یوم کا مطلب ہے ایک دن، ایام کا مطلب بہت سارے دن. تو وہ کہتے ہیں ہمیں صرف یہ دن، کچھ دن آگ لگے گی یا چھوئے گی. معدودہ کا مطلب ہوتا ہے گنے ہوئے، چنے ہوئے، یعنی گنے چنے جو ہیں، یعنی گنے چنے چند دنوں کے لیے آگ ہمیں لگے گی یا آگ ہمیں چھوئے گی، اور پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا گویا. یعنی وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی چند دن جو گنتی کے ہیں بس وہی ہمیں آگ چھوئے گی، ورنہ آگ تو ہمیں لگے گی ہی نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جہنم میں اگر ہمیں اللہ نے بھیج دیا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، ان کو کہہ دیں، قل اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے. کیا تمہیں اللہ نے، عہدن کا مطلب ہوتا ہے قول، وعدہ. کیا اللہ نے تمہیں وعدہ دے دیا ہے، قول دے دیا ہے، اللہ نے زبان دے دی ہے، قول دے دیے، وعدہ کر لیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ نا پھر. فلن یخلف اللہ، فلن کا مطلب ہوتا ہے پس ہرگز نہیں. یخلف اللہ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا. اللہ
فلن یخلف اللہ، اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا اور نہ کرے گا، عہدہ، اپنے وعدے کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے۔ پہلی تو بات یہاں یہ فرمائی گئی کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کر لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی قول دے دیا ہے، کوئی زبان دے دی ہے، کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یعنی اس چیز کے بارے میں کہ جہنم میں چند دن کے لیے بھیجے گا؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ فلاں یخلف اللہ، اللہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا، لہٰذا یہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ ام تقولون، اللہ فرماتا ہے آگے، ام تقولون، یا کہتے ہو تم، اللہ، اللہ پر وہ بات، مالا، ما کا مطلب جو، لا یا لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ پر وہ بات کرتے ہو تم جانتے نہیں ہو، یعنی جان بوجھ کر تم، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ پر تم کیسی بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں چند دن کے لیے بھیج دے گا اور پھر وہاں سے نکال دے گا۔ کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، یا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ اللہ کا تو اصول ہے وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا ہوتا، لیکن اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ تو تم خود کہتے ہو، کیونکہ تم اللہ پر یہ بات باندھتے ہو اور بات دوسرے لفظوں میں الزام لگاتے ہو۔ تم تو ایسے لوگ ہو عجیب سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ تم ایک چیز کو جانتے ہی نہیں ہو تو پھر اس کو اللہ کے اوپر کیسے بھیجتے ہو؟ تمہارے پاس نہ سرٹیفکیٹ ہے، نہ سند ہے، نہ کوئی معلومات ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو وعدہ بھی نہیں کیا کہ بھی تمہیں جنت میں بھیج دے گا، جہنم میں صرف چند دنوں کے لیے بھیجے گا۔ یہ کوئی وعدہ اللہ کا تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ تم خود اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو یہ بات اصل میں ہے جو کہ یہاں اس میسج میں اللہ نے بتایا ہے۔ یہ جو اصل بات تھی نا، یہودی جو ہے یہ یہی کہتے تھے کہ ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، بس چند دن ہم آگ میں جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے ہوتے تھے بنی اسرائیل والے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہ اللہ کے ہاں وہ تورات لینے گئے تھے کوہ طور پر، تو اس وقت پیچھے ہمارے جو پچھلے بزرگ تھے انہوں نے وہ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، تو 40 دن تک وہ سلسلہ چلتا رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں 40 دن ہی دوزخ کی آگ میں بھیجے گا، یہ ان کا خیال تھا، جبکہ یہ بھی ان کا اپنا، اللہ کے نے کوئی ایسی بات ان سے نہیں کی۔ دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جنت میں لے جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ پھر کچھ ان میں سے یہ بھی کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی بیٹا سمجھتے تھے اللہ کا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اور کچھ لوگ خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دے گا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے اس کی عمر تقریباً 7,000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہمیں اللہ ایک دن عذاب میں ڈالے گا، جہنم کے عذاب میں۔ تو کیونکہ 7,000 سال ہے تو اس لیے 7 دن یعنی ایک ہفتے کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم پھر وہاں سے نکل کر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج دے گا۔ تو اس طرح کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یعنی دیکھیں کہ کوئی شرم بھی نہیں آتی، کیسی باتیں اللہ کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور اللہ کا اصول ہے جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے خام خواہ ایسی باتیں اللہ کی طرف لگائی ہیں۔
تو یہ ان کی بے علمی کی باتیں ہیں، اور جو آپس میں گھڑ لیتے ہیں اور اللہ پر الزام لگاتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا کہ ہم صرف 40 روز تک جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہماری جگہ لے لیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو گویا یہ لوگ جو ہیں، یہ جو خیال کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا، یہ لوگ جو ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکمل معلومات ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے ہی اس مذہب پر قائم رہے، جبکہ اصول شریعت کا اسلام کا یہ ہے کہ جب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا ہے تو اس نبی کو جس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے تو اس کے حکم پہ چلنا پڑتا ہے۔ اب ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو سمجھا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جب وہ حکم آ چکا، کتاب کے اندر حکم موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کر کے خود بھی اور دوسروں کو بھی ان سے جدا کر لیا، تو گویا اسلام کا دامن نہ تھام سکے اور اپنے اسی پرانے کفر میں قائم رہے، تو ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مکمل ماحول کو، حالات کو، سزا کو بتا دیا، اور یہ سزا جو ہے ان کی، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو ہیں، جو ان کو فالو کریں گے، یعنی یہودیوں کو فالو کریں گے، یہودیوں کی پیروی کریں گے، چاہے وہ پیروی جو ہے وہ کسی طرح کی حالت میں ہو، جتنی حالتیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، تو وہ جس حالت میں بھی ہوگی، یعنی پیروی جو کہ گناہوں کی طرف لے جانے والی، یا اللہ کی عبادت کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کفر کی طرف یا شرک کی طرف جانے والی ہوگی، تو اگر کوئی ایسا بندہ کوئی عمل کرے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، تو وہ بھی پھر انہی کے ساتھ ہی جائے گا۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یورپ میں آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ کیونکہ یہاں کے لوگ انگریز جو ہیں وہ ان کا رنگ سفید ہوتا ہے، تو رنگ کو دیکھ کر انہوں نے اپنے رنگ کو، جو اسلام کا رنگ تھا، اس کو بدل دیا۔ وہ اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے گئے، کوئی عیسائی ہو گیا، تو کوئی یہودی ہو گیا، تو کوئی سکھ ہو گیا، تو کوئی اس طرح کا۔ یہ صرف اس نظریے کے تحت کہ انہوں نے اپنے مقصد کو، جو ان کا اصل مقصد تھا، یعنی اصل دین تھا، اس کو چھوڑ دیا اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو گویا ان کی خواہش ہی ان کا خدا بن گیا، تو وہ اسلام سے رابطہ تو پہلے ہی ان کا ٹوٹ گیا۔ بعد میں وہ جو بھی مذہب اختیار کریں گے تو وہ ان کا اپنا ہی ہوگا، لیکن رابطہ تو انہوں نے پہلے ہی توڑ دیا۔ جب ایک بندہ اپنی خواہش کے لیے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے بھلا؟ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک آدمی جو تھا وہ بیٹھا رو رہا تھا، افریقہ سے آیا تھا، مسلمان تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں انگلینڈ میں آیا ہوں، میں اپنے بچے بھی ساتھ لایا، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں
کہ میں نے ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، وہاں سے میں نے دین کا ان کو علم دیا تھا، قرآن پڑھایا تھا، دین سکھایا تھا، اسلام کے اوپر میرے بچے پورے پورے کاربن تھے۔ یہاں آ گئے، اب وہ بچے اپنا دین بھی چھوڑ کر وہ عیسائی بن گئے۔ اس کی بات میں نے سنی تو وہ رونے والی بات، وہ کہتا ہے اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے کہ یہ تو وہاں سے اپنے بچے لایا تھا، وہ تو اسلام کے اوپر تھے، یہ لایا تو ہی تھا ادھر، اب وہ اگر وہ اسلام چھوڑ گئے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ میرا قصور جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، تو میرے پاس کوئی سہارا کہاں ہوگا۔ تو اس بات پہ وہ رو رہا تھا۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے اس کو اسلام کی تعلیم ساتھ دینی ہے، اور شروع سے ہی دینی چاہیے، اور قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، اسلام کی تعلیم دینی چاہیے، اور ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بچے بڑے ہو کے اپنی مرضی کرتے ہیں، اب وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین کی اور دنیا کی تعلیم دینی ہے، اور اس پر جب تک ہمارا کنٹرول چلتا ہے ہم نے ان کو سختی سے اسلام کے اوپر کاربند بھی رکھنا ہے، پوچھتے رہنا ہے، ہاں بھئی نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، دین کا کام جو بھی ہوتا ہے، بھئی یہ کام دیکھو ہم مسلمان ہیں، ان کو سمجھاتے بھی رہنا ہے۔ لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بچے اپنی مرضی کرتے ہیں اور ماں باپ کی قدر بھی نہیں کرتے، دین کی قدر نہیں کرتے، تو پھر وہ اور ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کام بس یہی ہے کہ ان کو دین کی تربیت دے دیں، دین سکھا دیں، اور قرآن پاک کا مکمل ان کو جو ہے، جس طرح اب میں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی مکمل تفسیر جو ہے الحمدللہ وہ میں نے ان کو پڑھا دی ہے، سکھا دی ہے، سمجھا دی ہے، اور اس کے علاوہ دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں۔ اب اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی وہ ان کی چل رہی ہے۔ تو اب یہی سلسلہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ اب ان کی اپنی مرضی ہے، اب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو بندہ مار بھی نہیں سکتا، ان کو کوئی زیادہ غصے والی باتیں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بھی ایسا نہ ہو کہ سامنے ہو جائیں فساد پیدا کر دیں۔ بس بہتر عمل یہی ہوتا ہے کہ ان کو آرام سے سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ان کی، کیونکہ وہ کام اچھے کریں گے، ایمان پر قائم رہیں گے تو اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، نہیں تو پھر وہ دنیا میں بھی خسارہ اور نقصان ہوگا، اور آخرت میں تو پھر مصیبت ہے نا۔ تو اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کے مطابق تعلیم بھی دینی ہے اور دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے، اور باقی اس کے بعد جو ہے رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے حضور چھوڑنا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، انہوں نے جب وہ سیلاب آیا تھا بلایا تھا بیٹا آ جا، اس نے کہا نہیں، میں وہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا، وہاں پر پانی نہیں آئے گا اور میں غرق نہیں ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو پہلے وہیں بھیجا، وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو دیکھ ہی رہے تھے۔ تو گویا نافرمان جو ہوتا ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو تعلیم بھی دے دو، سب کچھ دین بھی سکھا دو، پھر بھی وہ نافرمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کی نافرمانی اللہ نے لکھ رکھی ہے تو ہم اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو
नाफरमान होते हैं, लेकिन एकदम अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत का रास्ता खोलता है तो वो एकदम ऐसे अच्छे हो जाते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो ये अल्लाह का हुक्म होता है, जिसको हिदायत अल्लाह दे तो ये हिदायत का मामला अपने ऊपर सवार ना करें। इसको अल्लाह ने जैसे अपने हाथ में रखा है, जिस चीज़ को अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा है, आप और हम उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। बस ये बात समझ लें। हमारा काम ये है कि बताना, बस। और अगर हमने अपने हकूक़ पूरे कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किसी दिन हम इंशाअल्लाह वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़ पर भी बात करेंगे। आगे जैसे आयतें आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और जहन्नम के अजाब से बचाए। आमीन।